پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی زیر حراست خاتون نور جان بلوچ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ پیر تک مؤخر۔ ڈی بلوچ شاہراہ پر دوسرے روز بھی بلوچ شاعرہ حبیبہ پیر جان کی جبری گمشدگی کے خلاف امیٹ شاہراہ ڈی بلوچ کے مقام پر بند رہا۔ خواتین کی بکثیر تعداد احتجاج پر موجود۔ بی بی نور جان کی رہائی کے لیے 6 روز تک مسلسل اوشاپ سی پیک شاہراہ پر بیٹھی خواتین نے دھرنا ختم کر دیا۔ آج مئی کی 21 تاریخ ہے، دن ہفتہ۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و اشباط۔ پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی زیر حراست خاتون نور جان بلوچ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ پیر تک مؤخر۔ اسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج اوشاپ سے لاپتہ کیے گئے خاتون نور جان بلوچ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ دینے کے بجائے اسے پیر تک مؤخر کر دیا ہے۔ کل نور جان بلوچ کے وکلاء نے عدالت کے سامنے اپنے دلائل مکمل کیے تھے اور عدالت نے درخواست ضمانت پر فیصلہ آج ہفتہ کے لیے مقرر کیا تھا، تاہم آج بھی کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا اور عدالت نے نور جان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ پیر تک مؤخر کر دیا ہے۔ ڈی بلوچ شاہراہ پر دوسرے روز بھی بلوچ شاعرہ حبیبہ پیر جان کی جبری گمشدگی کے خلاف امیٹ شاہراہ ڈی بلوچ کے مقام پر بند رہا، جہاں خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ 2 شامیانے نصب کیے گئے تھے، ایک میں خواتین جبکہ دوسرے میں مرد بیٹھے رہے۔ دھرنا گاہ میں مسلسل لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی جو دھرنا کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ خواتین میں بیٹھے بچیوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرہ زن تھے۔ اسی تناظر میں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کے خلاف بلیدہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور لیویز تھانہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اغوا نما گرفتاری کی مذمت اور خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ عقد و تحریک کی اپیل پر بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگی کے خلاف تربت سمیت ضلع کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ تربت میں ہڑتال کے دوران سنیما چوک پر اور فدا شہید چوک پر ٹائر جلا کر اسے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اوشاپ میں 6 دنوں سے جاری نور جان بلوچ کی رہائی کے لیے دھرنا کو ختم کر دیا گیا ہے اور شاہراہ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ دھرنا ختم کرنے کے وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد کی میجر جمیل دشتی کی سربراہی میں ڈی بلوچ پوائنٹ پر جاری دھرنا گاہ جا کر اظہار یکجہتی کیا۔ دھرنا کو سپورٹ دینے اور منظم بنانے کے لیے آج صبح 10 بجے آل پارٹیز کیچ کا اجلاس طلب کر لیا گیا تھا۔ کراچی سے لاپتہ بلوچ شاعرہ حبیبہ پیر جان کی گمشدگی کے خلاف ڈی بلوچ پوائنٹ پر جاری دھرنا کے شرکاء اور فیملی کے ساتھ یکجہتی کے لیے بی این پی کے ایک وفد نے ضلع صدر میجر جمیل احمد دشتی اور مرکزی رہنما ڈاکٹر غفور بلوچ کی سربراہی میں عشاء کے قریب جا کر شرکت کی۔ مقران ہائی کورٹ بار نے امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر 23 مئی کو عدالتی کارروائی کی بائیکاٹ اور ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ مقران ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ترجمان نے تمام عدالتوں کو مطلع کیا ہے کہ مقران میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 23 مئی کو بروز پیر مقران کی تمام عدالتوں میں ہر قسم کی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور ڈپٹی کمشنر کیچ کے آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ ترجمان نے وکلاء کو تاکید کی ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہ ہوں اور دھرنا میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ وائس فار مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ بلوچستان سے جبری گمشدگی کا شکار ہونے والوں کی تعداد روز بروز مزید تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اسی بڑھتی ہوئی تعداد سے منسلک کراچی سے متعدد لڑکے جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں، جس میں بیشتر لڑکوں کا تعلق لیاری سے ہے۔ حال ہی میں ان لڑکوں میں وحید نامی ایک لڑکا جو کہ ابھی کالج کا طالب علم ہے، اس کو اس کے گھر سے 3:30 بجے کے قریب سادہ لباس پہنے کچھ لوگ اور رینجرز کے ساتھ جبری گمشدگی کا شکار بناتے ہیں۔
اسی طرح ایک بزرگ فٹ بال کوچ عبدالرشید نامی ایک شخص کو جو کہ لیاری سنگولین کے رہائشی ان کو جبراً لاپتہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے روتے ہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جبری گمشدگی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ان واقعات سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جیسے سلطان بلوچ، لالا ارشد محبت، اس کے علاوہ شعیب بلوچ نامی ایک نوجوان جو کہ 22 دنوں سے لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سعید عمر نامی ایک نوجوان جو کہ روس سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آئے تھے، ان کو بھی کراچی سے جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا ہے۔ کن ثبوتوں کی بنیاد پر ان تمام عوامل کو کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے لاپتہ کیے جانے والے لوگوں کے خلاف، تو ان کو اپنے بنائے ہوئے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اس طرح سے اپنے بنائے ہوئے قانون اور اپنے بنائے ہوئے اذیت گاہوں کی انہیں نظر نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ضلع شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر از خود نوٹس لینے کی درخواست کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے چیف جسٹس کو یہ درخواست کوئٹہ رجسٹری میں ضلع شیرانی کے وکلاء کی جانب سے آگ کے حوالے سے دائر کیس کی سماعت کے دوران کی۔ جسٹس عمر خان مندوخیل کی جانب سے از خود نوٹس کی تحریری درخواست چیف جسٹس کو کوئٹہ سے اسلام آباد ارسال کر دی گئی۔ درخواست میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ آگ سے قیمتی جنگلات، جنگلی حیات اور ماحولیات کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنگلات کی آگ بجھانے کے لیے اقدامات اور وسائل ناکافی ہیں۔ چیف جسٹس از خود نوٹس لے کر حکومت کو آگ سے پیدا سنگین چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کی ڈائریکشن دیں۔ پنجگور میں موبائل فون ڈیٹا بند کر دیے گئے ہیں، جس سے مختلف کمپنیوں یوفون، زونگ، جیز کے نیٹ سروسز بند ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایک علاقہ مقینوں کا کہنا ہے کہ پنجگور میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ صرف چند مخصوص علاقوں تک محدود ہے اور پنجگور کی اکثریت آبادی پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک سے محروم ہے۔ پنجگور کے مختلف علاقوں میں روڈ کے کام کے دوران پی ٹی سی ایل کے جو کیبل متاثر ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے خدا بادان، سراوان، تھاسپ، گرمکان، وشبود اور چتکان کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں فونز ڈیڈ ہو گئے ہیں اور پی ٹی سی ایل کی عدم توجہی کی وجہ سے تاحال سروسز منقطع ہیں اور پنجگور میں نیٹ سروس بند ہونے سے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم نیٹ سروس کی بندش کی فوری طور پر وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ اب آتے ہیں عالمی اور علاقائی خبروں کی جانب۔ ایران میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت مخالف مظاہرے دارالحکومت تہران سمیت کم از کم 6 صوبوں تک پھیل گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق رواں ماہ کے شروع میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سبسڈی کم کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس اقدام کے نتیجے میں آٹے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ حکومت نے کچھ بنیادی اشیاء جیسے کوکنگ آئل اور ڈیری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا۔ ہفتے کے آغاز تک مظاہروں نے دارالحکومت تہران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ اس سے قبل اصفہان، چارمیل اور بختیاری سمیت دیگر صوبوں میں پھیلے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صوبہ خوزستان کے جنوب مغربی شہر دیرفرق کے ساتھ ساتھ صوبہ کوہگیلولو حویر احمد کے شہر یاسوج میں 20 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور یوکرین جنگ کے تناظر میں ایشیائی ممالک کے 3 روزہ دورے پر جنوبی کوریا پہنچ گئے، جس کے بعد وہ جاپان جائیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں۔ امریکی صدر نے 3 روزہ دورے کا آغاز جنوبی کوریا سے کیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے جنوبی کوریا منصب یون سوک یول سے دو بدو ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے حریف ملک شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور ممکنہ جوہری میزائل تجربے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں شمالی کوریا کو جارحیت سے روکنے کے لیے اقدامات پر غور کے علاوہ کورونا وبا سمیت یوکرین میں روسی جارحیت، ماحولیات، ٹیکنالوجی اور 2 طرفہ تجارت جیسے نکات بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔
جنوبی کوریا کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن جاپان جائیں گے، جہاں وہ وزیر اعظم فومیو کیشیدا سے ملاقات کریں گے اور خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر جو بائیڈن ٹوکیو میں ہونے والی انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک کی لانچنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ فریم ورک امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہوگا۔ روس نے تقریباً 3 ماہ بعد یوکرین کے اہم ترین شہر پورٹ سٹی ماریوپول کا کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق ماسکو کے حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول شہر کے ازوسٹل اسٹیل پلانٹ کا دفاع کرنے والے یوکرینی فوجی ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی افواج کی جانب سے اسٹیل پلانٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی ماہ سے کوششیں جاری تھیں، تاہم مزاحمت کرنے والے فوجیوں نے پلانٹ کے اندر محفوظ ٹھکانے بنا رکھے تھے، جس کی وجہ سے روس کو پورے ماریوپول شہر کا کنٹرول حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ شہر میں موجود 531 یوکرینی فوجی پلانٹ سے جا چکے ہیں، جس کے بعد پورا شہر روس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے۔ چین میں ایک بڑے گھڑے کے نچلے حصے میں قدیم جنگل پایا گیا ہے، جس میں 40 میٹر 130 فٹ اونچے درخت موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس میں غیر دریافت شدہ پودوں اور جانوروں کی انواع شامل ہو سکتی ہے۔ جنوبی چین کے گوانگسی علاقے میں غار کے متلاشیوں نے سائنسدانوں کو اس وقت خبردار کیا جب انہیں یہ گڑھا ملا جس کے اندر ایک قدیم جنگل تھا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کی جانب سے تفتیش اور نئی معلومات آنا باقی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمشنر میشیل بیچلیٹ پیر کے روز چین کے سنکیانگ خطے کا دورہ کریں گی۔ چین نے 17 سالوں کے بعد عالمی ادارے کے کسی بھی نمائندے کو سنکیانگ علاقے میں بامانی اور بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دی ہے۔ بیجنگ پر ایغور مسلم اقلیتوں کے خلاف زیادتیوں اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں، جسے وہ مسترد کرتا ہے۔ بیچلیٹ اپنے چین کے 6 روزہ دورے کے دوران متعدد اعلیٰ سطحی عہدیداروں سمیت سول سوسائٹی کی تنظیموں، تجارتی نمائندوں، ماہرین تعلیم اور دانشوروں سے ملاقات کریں گی۔ روس اب فن لینڈ کو مزید گیس فراہم نہیں کرے گا۔ فن لینڈ میں توانائی کی سرکاری کمپنی گھاسوم کے مطابق روس کی طرف سے قدرتی گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔ اس کمپنی کے جاری کردہ بیان کے مطابق گیس کی سپلائی اب بالٹک کنیکٹرز پائپ لائن کے ذریعے یقینی بنائی جا رہی ہے، جو فن لینڈ اور اسٹونیا کو ملاتی ہے۔ روس کی جانب سے گھاسوم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ گیس کے بل روسی کرنسی روبل میں ادا کرے، تاہم انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ فن لینڈ پہلے ہی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی باضابطہ درخواست دے چکا ہے، جس کے چند روز بعد گیس کی ترسیل روک دی گئی تھی۔ فن لینڈ نے یہ فیصلہ یوکرین پر روسی حملوں کے بعد سیکورٹی خدشات کے نتیجے میں کیا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔